کیا ہم نے کبھی کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے؟ یاد رکھیں، جن لوگوں نے کسی کا حوصلہ توڑا ہے وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ اور حوصلہ توڑنا یہ نہیں، یہ تو اب دنیا سمجھا رہی ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ ہندو ہیں تو ہندو کا ساتھ دیں گے، سکھ ہیں تو سکھ کا یہ تو اب دنیا سمجھا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، اگر آپ نے کسی انسان کا حوصلہ توڑا، اگر آپ نے کسی انسان کی بے عزتی کی، اگر آپ کسی انسان کی عزت نیلام کرنا چاہتے، اگر آپ کسی انسان کے دل کو توڑتے، اگر آپ کسی انسان کو ناجائز تنگ کرتے ہیں، خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کی نسل کوئی بھی ہو، اگر آپ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتے تو اپنے رب اور رسول کے مجرم ہیں آپ اللہ کے نزدیک۔ آپ نے کسی کا حوصلہ بڑھایا ہے کبھی؟ آپ نے کبھی کسی پریشان حال کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں؟ آج کل تو لوگ حوصلہ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، یار، دوست یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی آگے تو اس کو کس طرح پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ لکھ لو دل کی تختی پر ایک بات، دل کی تختی پر ایک بات لکھ لیجئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا رب نہ چاہے، زندگی کا راز ہے یہ۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا جب تک میرا رب نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ چاہیں گے تو آپ کو شکست ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو آپ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اللہ چاہے نا کہ آپ کو شکست کی فتح ہو جائے تو پوری دنیا زور لگا لے کہ آپ کو فتح یاب کرنا ہے تو کوئی فتح یاب کر نہیں سکتا ہے۔ مزاج زندگی کیسا ہے؟ عقیدہ اتنا کمزور ہے، اتنا عقیدہ کمزور ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، بابوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، جی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب وہ بابے جو ہیں آج کل ڈپلیکیٹ، ان کو تو چاہیے ہی ایسے بندے۔ آج کل جو ڈپلیکیٹ بابے جن کے اشتہار روز اخباروں میں آ رہے ہیں، ان کو تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے نا جی۔ اگلا آتا ہے جناب کام نہیں چل رہا ساڈا، اولاد نہیں ہو رہی ساڈے، بھجے جاندے بابے کو، جناب ساڈا کام نہیں چلتا، ساڈے اولاد نہیں ہو رہی۔ بابا بھی کہہ دیندا دیکھو ہوئے تہاڈے شریکیاں نے کچھ کیتا ہونا ہے۔ جاتے بھاگے بھاگے، کیوں؟ کیونکہ مایوس ہے نا یہ۔ جب کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے کوئی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھو غلامی سے بڑی بیماری ہے مایوسی۔ غلام تو ایک بندہ کسی کا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے یہاں پہ کھڑا رہے، کوئی کہتا ہے اس کمرے میں ہی رہو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر پہرا ہی دینا۔ وہ تو غلام کسی مالک کا ہے نا، لیکن اس کا دماغ آزاد ہے، وہ اپنے حکمران کے خلاف بھی دل میں سوچتا ہے۔ لیکن مایوسی تو غلامی سے بھی بدتر ہے۔ جب بندہ خود ہی طے کر لیتا کہ نہیں نہیں بس میں جیسا ہوں تو میری حالت خراب ہی رہنے والی، بس بھاگے بھاگے بابوں کے پاس جاتے، بابا جی اولاد نہیں ہو رہی، بابا جی کام نہیں چل رہا۔ بابا بھی دیکھ کے فوراً ایک کاغذ پہ 2-4 لکیریں مار کے کہتا ہے اوہو تمہارے رشتہ داروں نے کالا جادو کر رکھا ہے، 15-20 ہزار کا سامان لگے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا تمہارا۔ اب یہ جو بابے کے پاس جانے والے ہیں، کبھی رب رسول کی بھی سن لو۔ اللہ کریم نے بھی تو اس کا حل بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حل بتایا۔ اول تو 90% وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، 90% جن کے عقیدے کمزور ہیں، بھاگے پھر رہے بابوں کے پاس اور کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا۔ اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، صحت نہیں درست، ارے یہ کسی نے جادو نہیں کر رکھا، یہ جو مال حرام کا کھا رہا ہے پہلے اس کو درست کرو، یہ جو بھائیوں کا حق مار رکھا ہے پہلے اس کی ادائیگی کرو، یہ جو بہن کی زمین نہیں تھی پہلے اس کی بات کرو، یہ جو صبح شام لوگوں کی چگلیاں کرتے پھرتے ہو پہلے اس سے توبہ کرو۔
یہ جو لوگوں پر بہتان لگاتے ہو، ناجائز الزام لگاتے ہو، جس سے تمہارا منہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، پہلے اپنے منہ کو پاک کرو۔ یہ کیا ہو گیا کہ کسی نے جادو کر دیا؟ جادو نہیں، جو ذرائع آپ کھانے پینے پر استعمال کر رہے ہیں، پہلے ان کی تسلی کر لو کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ اگر وہ حلال ذرائع سے کچھ کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، تب تو جادو ہو سکتا تھا۔ اگر اس کے اپنے ذرائع حرام کے ہیں تو حرام کے اوپر حرام کام نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ہی حرام کام کر رہا ہے۔ جو بندہ پہلے سے ہی غلط کام میں لگا ہوا ہے۔ اسلام نے کہا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں دنیا کے تمام انسانوں کو حوصلہ دینے والے ہوں، ڈرانے والے نہ ہوں۔ یاد رکھو، وہ لوگ بھی جو اسلام کے نام پر دھندا کر رہے ہیں تعویذ گنڈوں کا، موت تو آنی ہے، رہنا یہاں کسی نے نہیں ہے۔ بنے پھر رہے ہو فلاں میاں صاحب، فلاں میاں صاحب، اشتہار دے کے غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ مرنا سب نے، رہنا کسی نے نہیں۔ دنیا کی چوری کی ہوگی تو شاید دوسرے سے معاملہ قیامت والے دن حل ہو جائے، لے دے کے نیکیاں آگے پیچھے ہو جائیں۔ رب رسول کی تعلیمات میں ڈاکہ زنی کرو گے، بخشے نہیں جاؤ گے، اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اپنے آپ کو مایوسیوں کے خول سے باہر نکالیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ارادہ کر لیں کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں نمبر 1 پہ آؤں گا، تو اللہ چاہیں گے کہ آپ آگے آ جائیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے کچھ۔ محمد علیہ السلام نے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی بات دنیا کے سامنے کی ہے۔ یہ جو لوگ شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں اعظم بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں بہت بڑے رتبے والے بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم منتری بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ڈگری ہولڈر بن جائیں، میاں شارٹ کٹ میں دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے محنت شرط رکھی ہوئی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ شارٹ کٹ میں تو دغا ہے، شارٹ کٹ میں تو بے ایمانی ہے، شارٹ کٹ میں تو دھوکہ ہے، شارٹ کٹ میں تو ٹھگی ہے، شارٹ کٹ میں جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اس میں تو ملاوٹ ہے، اور ملاوٹ والی چیز تو کبھی خالص ہو نہیں سکتی، ملاوٹ والی چیز کبھی خالص نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے ذہن کو اس بات پہ آمادہ کر لیجئے کہ مایوسی کفر ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں، اور یہ بات طے کر لیجئے کسی بندے کا غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مر جانا گناہ ہے۔ غریب پیدا ہونا گناہ نہیں، غریب مر جانا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تھا نا کوئی دیوانہ، تو وہ جنگل میں گیا، تو ایک روز تو دیکھا ایک لومڑی ہے، اس کو پولیو ہوا ہے، اس کے دونوں پیر آگے کے خراب ہیں۔ تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھی لومڑی چل پھر نہیں سکتی، تو یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی؟ تو وہاں درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب جب درخت پر بیٹھ گیا تو بیٹھا رہا، شام ہو گئی، کچھ پتہ نہیں لگا، بھی لومڑی ویسی بھوکی بیٹھی ہے۔ تو جب تھوڑا اندھیرا ہوا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا شکار لے کے، تو شیر نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، اور بچا ہوا گوشت جو ہے لومڑی کے آگے پھینک کے چلا۔ اب یہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یا اللہ تیری قدرت، واقعی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے کو رزق پہنچانا ہی پہنچانا ہے، سب کے اس سے رزق پہنچے گا۔ بڑا ہی خوش ہوا، واپس آ گیا گھر، اپنے گاؤں پہنچ گیا، آ کے اپنے گھر بیٹھ گیا، اور گاؤں میں سب کو کہہ دیا، کہتا بھائی آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے آج کے بعد، میں تو جنگل میں بھی دیکھ کے آ گیا ہوں، اللہ نے رزق کا وعدہ، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں نے تو جنگل میں بھی دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی ہے، اس کو بھی اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ اب بیٹھ گیا وہاں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، تو کوئی اللہ والے گاؤں میں سے گزرے، تو گاؤں میں کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو گھر پہ ہی بیٹھا ہوا، نکلتا ہی نہیں گھر سے،
تو ان کو اللہ والوں کو بھی کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک بندہ ہے جنگل میں گیا تھا، ایسے ایسے اس نے لومڑی کو دیکھا تو وہ گھر پہ ہی بیٹھ گیا، اب کچھ کرتا کراتا نہیں ہے، فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ وہ اللہ والے اس کے پاس گئے، پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا دیکھا جنگل میں؟ کہا حضرت لومڑی دیکھی، اپاہج دیکھی، اور اس کو اللہ نے رزق پہنچانے کے لیے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے یہیں پر رزق پہنچاتے رہیں گے۔ اور فرمایا بیوقوف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لومڑی اور شیر اس لیے دکھائے تاکہ تو شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھانا کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی ترقی حاصل کرو دوسروں کو بھی اٹھاؤ، خود بھی عزت دار بنو دوسروں کو بھی عزت دو، خود بھی اچھا بولو دوسروں سے بھی اچھا کہلواؤ، خود بھی محبت کرو دوسروں کو بھی محبت کا سبق پڑھاؤ۔ یہ تم نے سبق کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم لومڑی کی طرح؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رزق حلال کمانے والا ہو، خود بھی کھائے، میری دوسری مخلوق کو بھی کھلائے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں دین اسلام کا پوری کائنات کے اندر۔ محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے خالی واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب اپنا صحابی آیا، اپنا مرید آیا اور وہ اپنا آیا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس نیت سے آیا کہ یا رسول اللہ گھر پہ کچھ نہیں ہے کچھ دے دیجئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی شے تو گھر پہ ہوگی؟ فرمایا بس یہ ایک چادر ہے جو کندھے پہ ہے۔ فرمایا لاؤ، اس چادر کو نیلام کیا گیا، چادر کو نیلام کر کے 2 دینار آئے، فرمایا 1 دینار کا کھانا خریدو گھر والوں کو کھلاؤ۔ 1 دینار سے کلاڑی خریدوائی، خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے اس میں دستی لگائی، فرمایا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو تاکہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپنی امت کو، اہل اسلام کو یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اہل اسلام کو کہا کہ تم کماؤ اور پھر خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چندے کے ساتھ ہمارا گزارا ہو جائے۔ کچھ لوگ گاؤں والے ان کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ بنا لو، چندہ کرو۔ یاد رکھو جس نے مانگنا شروع کر دیا قیامت آ سکتی ہے، محتاجی دور نہیں ہوگی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی اور سے مانگے؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کمزوری کے باوجود جب محنت کرے تو اللہ اس کی مدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ پھر اس چھوٹی سی محنت سے وہ ترقی کرتا ہوا آگے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ دستور دیا کائنات کو کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی ہمت بڑھائیے، لوگوں کو مایوسی کے خول سے باہر نکالیے۔ میاں صاحب آپ اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس مسجد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہے؟ کیا کبھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا مایوس نہیں ہے جو لوگوں کی توجہ کا مستحق ہو اور جو غیرت مند ہے، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے چند باتیں کی ہیں؟ اگر نہیں کی ہیں تو ابھی آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دین کا نام صرف عبادت نہیں ہے، دین نے اپنا کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ دین ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے،
دین عزت سے زندگی گزارنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے سے محبت کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہو، چگلیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، مسلمانوں میں نفاق پھیلاتے ہو، ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت بھری ہو، وہ کسی بھی قیمت پر ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وہ بالکل ان طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ایمان والے لگتے لیکن یہ گند کھاتے کیونکہ ان کا دل ناپاک ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، اور اگر خود آپ مایوس ہیں تو اس بات کو لکھ لیجئے، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں تو اس بات کو لکھ لیں، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باہر آئیے اس سے، چند قدم چلیے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ نکلیے مایوسی کے خول سے۔ یہ کیا بس صبح اٹھے، دن بھر وہی روٹین کے کام کیے، شام کو پھر کھایا پیا سو گئے؟ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ ارادہ تو ہو کچھ نیا کرنے کا، ذہن میں ارادہ تو ہو۔ جب آپ ارادہ بنائیں گے تو اسباب پیدا ہوں گے۔ جب آپ ارادہ بنائیں گے، کچھ دوستوں سے گفتگو کریں گے، کچھ لوگوں سے ملیں گے، کچھ ایک دو جگہ جائیں گے، اسباب پیدا ہوں گے۔ جب اسباب پیدا ہوں گے تو پھر آپ ایک نئے کام کے اندر ہاتھ ڈالیں گے۔ جب آپ نئے کام میں ہاتھ ڈالیں گے، چاہے گھاٹا ہو یا منافع ہو، آپ کو تجربہ حاصل ہوگا۔ اسی تجربے کی بنیاد پر آپ نے آگے جا کر ترقی کرنی ہے، آپ کو آگے نکلنا ہوگا اپنے گھر سے۔ یہ آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ شکل میں، صورت میں، خاندان میں یہ لکھ کے نہیں لایا کوئی آدمی کہ ہم ہی ہوں گے، نہیں۔ شکل میں کیا رکھا ہے، خاندانوں میں کیا رکھا ہے، نسلوں میں کیا رکھا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے آپ ارادہ تو کیجئے۔ ہمارے بھارت کے جو سب سے بڑے مشہور سائنسدان گزرے اور ہمارے راشٹرپتی بھی رہے، ڈاکٹر زین العابدین عبدالکلام صاحب، وہ کوئی بہترین خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو علم کی خوبصورتی سے نوازا، ان کو کردار کی خوبصورتی سے نوازا، ان کو طاقت کی خوبصورتی سے نوازا، پھر سیاست کی خوبصورتی سے نوازا، حتیٰ کہ اس حد تک نوازا کہ ملک کی سب سے بڑی گدی پر جا کے بیٹھ گئے۔ یہ بات کس نے سمجھائی لوگوں کو؟ یاد رکھیں، وہ لوگ جو لوگوں کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے سن لو، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ آپ چاہے جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ اگر لوگوں کا حوصلہ توڑتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ اگر لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، آپ اگر لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو جس طرح نیکی چلتے چلتے آپ تک واپس آتی ہے، یہ آج جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، آج جو لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، جس وقت تمہیں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، یہ دھوکہ، یہ برائی اس وقت تمہیں واپس کر دی جائے گی جب اس وقت تم مدد کے طلبگار بنے ہوئے ہوگے۔ اس خام خیالی میں کہاں رہ گئے کہ آج ہم دوسروں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کسی کی اولاد کے خلاف سازش کرنے والا اس کی اولاد کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ کسی کی دکان کے خلاف سازش کرنے والا اپنا کاروبار آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کسی کے گھر کے خلاف سازش کرنے والا اپنے گھر میں سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کو زہر کے قطرے پلانے کی کوشش کرنے والا خود اس زہر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ میرے رب کا دستور ہے۔ اس نے اس مٹی سے انسان کو بنایا اور اس مٹی میں ایک صفت پیدا کر دی کہ جو اس میں بوؤ گے وہی اس میں نکلے گا۔ اس مٹی میں صفت پیدا کی ہے، تبھی تو محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نیکی کی طرف آؤ، تبھی تو حکم دیا کہ برائیوں کو چھوڑو، تبھی تو حکم دیا کہ غریبوں کی مدد کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ اسلام جو آبیاری کر رہا ہے، جس آبیاری میں محبت ہے، جس میں توحید کے بل کے اوپر انسانوں کے ساتھ مراوات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر جو طاقتور درخت بو کے جا رہے ہیں، اس کی چھاؤں پوری دنیا کے اندر ملے گی لوگوں کو، کیونکہ جو دنیا والے ڈالیں گے وہی وہ اس کو لیں گے۔
تو ذہن نشین کر لیجیے اپنی اپنی زندگی میں اس چھوٹی سی بات کو کہ نماز کے ساتھ، عبادات کے ساتھ آپ کی عادتیں، آپ کی سلیقہ، آپ کا کردار اس بات کا گواہ ہونا چاہیے، لوگوں کے نزدیک نہیں، آپ کے اپنے نزدیک۔ بندہ سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے دل سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اگر آپ اپنے ضمیر کے مجرم ہیں نا جی، آپ اپنے ضمیر کے مجرم ہیں تو جتنی مرضی باتیں بناتے رہو، جتنے مرضی چہرے بدلتے رہو، آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔